بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گھر پہ کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے ایک بہت دل سوز واقعہ پڑھا، دل کو ہلا دینے والا واقعہ پڑھا کہ اگر اس کو ایک آدمی دل سے سنے نا، اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنے تو یقیناً صرف اس ایک واقعے کو سن کر کے وہ آدمی توبہ کر سکتا ہے اور اپنے اللہ کا ایک قریبی بندہ بن سکتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ ضرورت ہے دل سے سننے کی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چھوٹا سا واقعہ جو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا یہ، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ واقعے کو جو ہے بتانا چاہیے، لوگوں کو اس کو سننا چاہیے، تو میں نے کہا کہ میں اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ بہت دھیان سے سنیے گا اور ویڈیو کو پورے دیکھیے گا، اسکپ مت کریے گا، تبھی بات سمجھ میں آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ اثر ہوگا اس واقعے کا۔ حضرت حسن بصری اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، لیکن ولی ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں بہت امیر آدمی تھا، بہت پیسہ تھا میرے پاس۔ حضرت حسن بصری سنیے گا غور سے، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ تھا، میں بہت امیر آدمی تھا۔ تو ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک گلی سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ لڑکی جا رہی ہے، ایک عورت جا رہی ہے، تو میری نظر اس کے چہرے پہ پڑ گئی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اس لڑکی پر میری نظر پڑ گئی۔ جب میری نظر اس کی لڑکی کے اوپر پڑی تو میں اس کو دیکھنے لگا، گھور گھور کے میں اس کو دیکھنے لگا۔ کافی دیر جب میں دیکھتا رہا نا تو وہ عورت میرے پاس آئی، مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ تجھے حیا نہیں آتی کہ تو ایک غیر عورت کو، ایک غیر لڑکی کو دیکھ رہا ہے، غیر محرم عورت کو دیکھ رہا ہے؟ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ نہیں، مجھے اس سے حیا نہیں آتی۔ تو پھر وہ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے حیا نہیں آتی، لیکن کم سے کم اس رب سے حیا کر جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، کم سے کم اللہ کا خوف کر لے۔ کہتے ہیں میں پھر اسے دیکھتا رہا، پھر میں کافی دیر تک دیکھتا رہا تو اس نے پھر کہا کہ اچھا تمہیں کیا چاہیے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تمہاری جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جانے کا من کرتا ہے، یعنی تمہاری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا اچھا بس یہی بات ہے؟ کہا ہاں، تمہاری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، بس دیکھتا رہوں، یہی من کر رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر آپ یہیں پہ رکیے، ہو سکتا ہے آپ کا مطلوب جو آپ چاہتے ہو آپ کو مل جائے۔ کہتے ہیں وہ گھر میں چلی گئی، میں باہر کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ جو تھی نا، وہ ایک تشت لے کر کے آئی، اس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ غور سے سننا دل کے کانوں سے۔ کہا اس تخت میں جو اس تشتری میں، اس پلیٹ میں جو ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، اور اس خادمہ نے لا کے مجھے دیا۔ میں نے جب کپڑا ہٹایا تو کہتے ہیں کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میں حیران رہ گیا۔ اس لڑکی نے، اس عورت نے اپنی دونوں آنکھوں کو نکال کر اس پلیٹ میں رکھ دیا تھا، میرے پاس بھیج دیا تھا۔ اس میں ایک پرچی لکھی ہوئی رکھی تھی کہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جن آنکھوں کو دیکھ کر کوئی مومن بہک جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ کے بندے بندیاں گزرے جن کے اندر اتنا خوف خدا ہے، جنہوں نے صرف اس لیے اپنی آنکھیں نکال دیں کہ اگر میری آنکھ کو دیکھ کر کوئی بہکتا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹتا ہے تو مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں نکال دیا۔ حضرت حسن بصری نے جب اس چیز کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ کہتے ہیں میں گھر آیا اور میں نے رات بھر رویا، اپنے رب کی بارگاہ میں روتا رہا، میں نے سچی اپنے دل سے توبہ کیا، سچی توبہ کر لیا میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں، اور کہا کہ مولا بس یہ آخری تھا، اب دوبارہ کوئی غلطی نہیں کروں گا، پروردگار کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ پھر کہتے ہیں میں نے رات بھر توبہ کیا، اپنے رب کو راضی کیا، کوشش کیا کہ میں اپنے رب سے توبہ کر لوں۔ اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، میں نے اپنے رب سے توبہ تو کر لیا ہے، لیکن جس کی وجہ سے میں جو ہے بچا ہوں گناہوں سے، جس میں توبہ کیا ہے، جس کا میں نے دل دکھایا ہے، کیوں نہ میں اس سے بھی معافی مانگوں، طلب کر لوں۔ کہتے ہیں صبح ہوئی، میں دوڑا گیا، میں جا کر کے دیکھا تو اس کے گھر سے اس کا جنازہ نکل رہا تھا، وہ انتقال کر چکی تھی۔ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا، مجھے بڑا پچھتاوا ہوا کہ میں جو ہے معافی نہیں کرا سکا۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا گھر، اور دن گزر گیا ایسے بڑی کشمکش میں، پورا دن گزرا۔ جب رات ہوئی تو رات کو لڑکی میرے خواب میں آئی، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کر۔ تو کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے کہا کہ سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری نے ایسی توبہ کیا کہ آج بڑے بڑے اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑے بڑے اولیاء میں شمار ہوتا ہے۔ تو توبہ کرنے کا ایک بہانہ ہونا چاہیے صرف۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کے کئی ایسے مواقع لاتا ہے، کئی ایسے وقت آتے ہیں آپ کے کہ آپ توبہ کر لیں، لیکن ہمارا نوجوان کبھی فکر نہیں کرتا، کبھی نہیں سوچتا کہ یار کیوں نہ ہم توبہ کر لیں، کیوں نہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔
پتہ ہے آپ کو، چھوٹے چھوٹے لمحات. اور لوگ کہتے ہیں کہ ارے ابھی تو بچہ ہوں، جوان ہوں گا، پھر شادی کروں گا، بچے ہوں گے، اس کے بعد میں بوڑھا ہو جاؤں گا، تب مسجد ہوگی اور میں رہوں گا بس. کیا پتہ، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی زندگی کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے. وہ آدمی ایسی بات کر رہا ہے. کم سے کم ایسا نہ کریں. جس آدمی کو اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہ ہو، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ کل توبہ کروں گا، پرسوں توبہ کروں گا. توبہ ترنت کریے، اپنے رب کو ترنت راضی کریے. کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پہ آ جائے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس واقعے سے آپ سبق لیجئے اور دیکھیے کہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کتنا اونچا اسے مقام عطا فرماتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.